بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے کمپیوٹر انجینئر نو مسلم محمد قاسم کے قبول اسلام کی داستان۔ دین اسلام کی دنیاوی و آخری نعمت ہے۔ انتہائی حیرت انگیز انداز میں سرفراز ہونے والے محمد قاسم کہتے ہیں، میں گوہاٹی کے ایک کٹر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا۔ انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم پا کر دہلی سے کمپیوٹر سائنس MSc میں گولڈ میڈل حاصل کیا، پھر نیو یارک جا کر کمپیوٹر سافٹ ویئر میں PhD کیا۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ونود کیسوانی نیو یارک میں بہت اچھے سرجن تھے۔ والد سائنس کے لیکچرر تھے اور میرے قیام میں نیو یارک کے دوران انتقال کر گئے۔ میں آج کل ایک سافٹ ویئر امریکی کمپنی کی گڑگاؤں برانچ کا ڈائریکٹر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا کرشمہ دکھا کر اس زمین سے اوپر ایک الگ عالم میں ایسی جگہ مشرف اسلام ہونے کی سعادت بخشی کہ شاید پوری دنیا میں بس ہم دو لوگوں کے سوا اور کسی کو اس طرح کی ہدایت نہ ملی ہو۔ ہمارا ہندو مذہبی گھرانہ تھا۔ ہمارے دادا اصل میں لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور بسلسلہ ملازمت گوہاٹی چلے گئے تھے۔ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ کر میرا مذہب سے تعلق ذرا کمزور پڑا۔ پھر دہلی میں کچھ ایسا ماحول ملا کہ وہاں مذہب کی بات کرنا گویا دیہاتی گنوار یا فنڈامنٹلسٹ ہونا سمجھا جاتا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میں نیو یارک چلا گیا، جہاں پہنچ کر تو گویا ہندو مت سے یقین ہی اٹھ گیا۔ میرے قیام میں نیو یارک کے دوران ہی 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ میڈیا نے اسلامی دہشت گردی کا بہت چرچا کیا۔ میرے ذہن میں تھا کہ مسلمان پرانے زمانے کی داستانوں میں یقین رکھنے والی ایک بے حقیقت اور پسماندہ قوم ہے، مگر 9/11 کے بعد عام طور پر مغربی دنیا میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ مسلمان کیا ہیں، اسلام کیا ہے، اس کے پیروکار کیوں اس مذہب سے جڑے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی قربانیاں کیوں دیتے ہیں، اور مسلمان اور اسلام کیوں کہ عالم امن کا خطرہ بن گئے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے کم از کم کسی داڑھی والے مسلمان سے خوف زدہ ہونے لگے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے 6 روز پہلے میں نیو یارک میں تھا۔ اپنے بھتیجیوں کو لے کر ایک پارک میں گھومنے گیا۔ وہاں ایک بارش مسلمان ملے۔ بچہ فوراً میرے پاس آ گیا اور ڈر سے بولا، انکل اسامہ ہیں۔ بچے کے اس جملے سے آپ ہماری ذہنیت اور اہل مغرب کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں کمپنی کے کام سے ہیڈ آفس گیا تھا۔ ایئر انڈیا سے میرا ٹکٹ تھا اور مجھے دبئی سے آفس کے لیے کچھ خریداری کرنی تھی اور سامان ایک کمپنی کے شاخ کو دینا تھا۔ دبئی میں 5 روز ٹھہر کر 6 جنوری 2003 کو میں ایئر انڈیا کے جہاز پر سوار ہوا۔ تقریباً آخر تک میرے برابر والی سیٹ خالی رہی۔ بالکل آخر میں 20 منٹ پہلے ایک مولوی صاحب برابر والی سیٹ پر آئے۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا، ان سے تعارف حاصل کیا تو انہوں نے اپنا نام کلیم صدیقی بتایا۔ معلوم ہوا دہلی کے پاس رہتے ہیں۔ میں نے چھیڑنے اور چٹکی لینے کے لیے کہا، میرا نام اسامہ ہے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، آپ کا نام اسامہ ہے؟ میں نے نیو یارک پارک والا واقعہ سنایا۔ مولانا صاحب نے مجھے بعد میں بتایا، آپ کا طنز سن کر ذرا دیر میرے دل دکھا، مگر میں نے سوچا کہ 3 گھنٹے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر اللہ نے لاج رکھی تو آج ان کا نام اسامہ رکھ کر ہی جہاں سے اتریں گے۔ مولانا نے بتایا وہ عجمان میں ایک اسلامک سینٹر چلاتے ہیں۔ میں نے کہا، میں عرصے سے کسی مذہب کے جاننے والے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اچھا رہے گا کہ آپ سے باتیں ہوں گی۔ مولانا بولے، مذہب تو بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں سب کچھ جاننا بہت بڑی بات ہے، البتہ جتنا میں جانتا ہوں آپ سے باتیں کر کے خوشی ہوگی۔ جہاز پرواز شروع کی تو میں نے سوال کیا، مذہب والے کہتے ہیں اس سنسار کو بنانے والا چلانے والا بھگوان ایشور ہے۔ اب تو سائنس کا زمانہ ہے، ہر خیال کو ترکوں دلائل پر رکھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ مالک ہے، اس سنسار دنیا کو بنانے والا ہے؟ مولانا نے کہا، آپ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر ہونے کے باوجود پرانے زمانے کی ایک جاہل بڑھیا جیسی بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس سے جب کسی آپ جیسے نے سوال کیا، ماں یہ بتا کہ سنسار کو بنانے والا اور چلانے والا کون ہے؟
اس نے جواب دیا، اس سارے संसार کو چلانے والا صرف اور صرف ایک مالک ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، ماں یہ بات آپ کس طرح کہتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے چرخے نے یہ بات بتائی ہے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کس طرح؟ بڑھیا نے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور رک جاتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ میں اکیلی چرخہ چلاتی ہوں تو بھلی طرح چلتا ہے اور سوت کاٹتا ہے، اور اگر ایک چھوٹے بچے نے سوت کی انٹی کو ہاتھ لگایا تو سوت الگ اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ جب ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی کے چلائے نہیں چلتا تو یہ کائنات، سورج، چاند، دن رات، گرمی برسات اور سردی کا پورا چرخہ ضرور کوئی نہ کوئی چلانے والا چلا رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس لیے کہ ذرا سی بچی میرے چرخے پر انگلی لگا دیتے تو سوت کاٹنے کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ سو اگر ایک کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو سرشٹی کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو کائنات میں جھگڑا اور فساد ہو جاتا۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو دونوں جھگڑ پڑے۔ اگر کوئی بھگوان ہوتا یا دیوی ہوتی، دیوتاؤں کو کچھ اختیار ہوتا تو روز آسمان زمین میں فساد رہتا۔ مولانا صاحب کی اس سادہ مثال میں ایسی بڑی بات سمجھانے سے میں اندر سے متاثر ہوا۔ یہ شخص مذہبی ہے مگر مؤثر دلیل سے بات کرنے والا ہے۔ میں نے ان سے دوسرا سوال کیا، چلیے یہ بات تو میرے دل اندر سے کہتا ہے کہ संसार کو کوئی بنانے والا چلانے والا ہے، ایشور اور خدا ضرور ہے، مگر یہ بات تو کسی بھی طرح ٹھیک نہیں لگتی کہ گیتا کو مانو، قرآن کو مانو، بائبل کو مانو۔ اس نے انسان کو بدھی عقل دی ہے، اپنی عقل سے سوچ لے اور مان لے۔ مولانا نے اس کے جواب میں گویا ہوئے، واہ واہ جی واہ انجینئر صاحب، آپ بھی خوب آدمی ہیں۔ واجپئی کو تو مانتے ہیں کہ ہندوستان کو چلانے والا ہے، مگر ہندوستان کے سنودھان آئین کو نہیں مانتے۔ جب اس کائنات اور دنیا کا کوئی مالک ہے تو پھر اس کا قانون بھی ہونا چاہیے۔ انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ قانون جو اکیلے مالک نے اپنی طرف سے طے کیا ہے، اس کو مذہب یا دین کہتے ہیں۔ اس طرح مذہب کو مانے بغیر مالک اور خدا کو ماننے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مولانا کا مزید کہنا تھا، انجینئر صاحب، آپ کے لیے سب سے ضروری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ مالک جس نے آپ کو اور سارے انسانوں کو پیدا کیا، وہ اس دنیا کو اکیلا مالک اور بادشاہ ہے۔ جو وہ مالک اکیلا ہے تو وہ سچا قانون اور دین جو اس کی طرف بھیجا گیا وہ بھی صرف ایک ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر مولانا صاحب نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ انجینئر صاحب، آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یوں بھی میرا ایمان ہے کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد اور خونی رشتے کے بھائی ہیں، اور اب تو آپ میرے ہم سفر بھی ہیں، اور ہم سفر کا بڑا حق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے محبت کی بات کہتا ہوں کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے اس سے اچھا کوئی وقت نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور کلمہ پڑھ لیں۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ کی باتیں منطق کے ہر معیار پر پوری اترتی ہیں اور میں ضرور سوچوں گا، مگر یہ دھرم بدلنا کوئی مذاق تھوڑی ہے، اتنی جلدی فیصلہ کر لیا جائے، آپ مجھے وقت دیجیے۔ انہوں نے کہا، وقت نکل چکا ہے۔ امریکہ کا ایک طیارہ کولمبو جاتے ہوئے ابھی 4 روز پہلے گرا ہے۔ اگر ہمارا جہاز بھی اترتے ہوئے خدا نہ کرے حادثے کا شکار ہو گیا تو پھر وقت کہاں رہے گا؟ مولانا صاحب دیر تک مجھے سمجھاتے رہے اور بار بار بےتاب ہو کر کہتے کہ دیر نہ کریں، جلدی مسلمان ہو جائیں، نہ جانے کب آپ کی موت آ جائے یا میں مر جاؤں۔ مرنے کے بعد سورگ اور نرک پر جب میں نے شک ظاہر کیا کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، آدمی مر گیا، گل سڑ گیا، تو انہوں نے پہلے تو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور سچے قرآن کی بات کی، پھر ایک مچھلی کا قصہ مثال کے طور پر پیش کیا۔ میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے مولانا صاحب سے پوچھا، اچھا یہ بتائیے، مسلمانوں کو اپنے دھرم کی باتوں پر جوش اور یقین کیوں ہوتا ہے، وہ ہم ہندوؤں کو کیوں نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب نے جواب دیا، وشواس اور یقین انسان کا سچ پر جمتا ہے، جھوٹ پر انسان کے اندر شک رہتا ہے۔ اسلام اور قرآن ایسے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے جس کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ جب مولانا نے غیر معمولی بےتابی اور بے پایاں خلوص کے ساتھ
مجھے بار بار مسلمان ہونے کے لیے کہا تو ان کی ہر بات میرے دل کو لگی، مگر دھرم بدلنا۔ بہرحال کار دار میں مولانا سے جان چھڑا کر اٹھا اور حوائج ضروریہ کے بہانے ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ واپس آ کر میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے ایک طرف کھڑا ہو کر دیر تک سوچتا رہا، یہ آدمی میرا کوئی رشتہ دار نہیں، اسے مجھ سے کوئی لالچ نہیں، ایسا پڑھا لکھا دلیل سے بات کرتا ہے، میں خود تعلیم یافتہ ہوں، انجینئر ہوں۔ جب میرا دل و دماغ 100% اس کی باتوں سے مطمئن ہے تو مجھے فیصلہ کرنے میں یہ سوچنا کہ سماج کیا کہے گا ایک جہالت ہے، اور اپنے دل میں فیصلہ کر لیا اس بھلے آدمی کی پیشکش کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ میں نے مولانا سے کہا مجھے مسلمان کر لیجئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ چوم لیے، مجھے نہایت مسرت سے کلمہ پڑھایا اور میرا اسلامی نام محمد قاسم رکھا۔ لطیفہ یہ ہوا کہ مولانا کو پھلت جا کر خیال آیا کہ پرمود کا نام تو اسامہ رکھنا تھا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کا نام غلطی سے محمد قاسم رکھ دیا ہے، آپ نے تو اپنا نام اسامہ بتایا ہے، آپ اپنا نام اسامہ ہی رکھ لیں۔ میں نے کہا نہیں مولانا، اسامہ نام رکھ لیا تو لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسامہ سے بہت اچھا ہے۔ مولانا نے ہنس کر فون بند کر دیا۔ قائرین کی خدمت میں ایک انتہائی اہم بات عرض کرنا ہے، بے حد ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ مولانا صاحب نے میرے حتمی فیصلے کے بعد بتایا کہ اس سفر میں وہ بہت دکھی تھے۔ انہوں نے بتایا آپ جب اٹھ کر بیت الخلاء گئے تو میں نے اپنے مالک سے تڑپ کر دعا کی، میرے اللہ جب آپ ہی دلوں کو پھیرنے والے ہیں تو ان کا دل اسلام کے لیے کھول دیجئے، آپ کے دل شکستہ بندے کا دل بہت دکھا ہوا ہے، میرے اللہ میرے دل کو اطمینان و سکون کی دولت عطا فرمائیں۔ اللہ نے اپنے بندے کی یہ دعا قبول کی اور مجھے دنیاوی و آخری نجات و فلاح سے سرفراز فرمایا۔ میں نے کچھ عرصے بعد اپنے بھائی ڈاکٹر ونود کے لیے ہدایت کی دعا کرنا شروع کی تھی۔ الحمدللہ پچھلے دنوں نیو یارک سے ان کا خط آیا کہ وہ اپنے نرسنگ ہوم کی ایک نرس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں اور اس سے شادی بھی کر لی ہے۔ یہ ان کی دوسری شادی ہے۔ بڑی بھابھی سے فون پر بات ہوتی رہتی ہے۔ شروع میں وہ بہت برہم تھی، ہندوستان واپس آنا چاہ رہی تھی، مگر اب یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس مسلمان نرس کی خدمت اور اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ جزاک اللہ خیر۔